Assalamu alaikum. Welcome back with another video and welcome back with another vlog. یہ ہماری آج کی ویڈیو ہے تو وہی دن یعنی کہ روٹین دن کی وہی سب کچھ وہی کام دام سارے جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی چل رہی ہے زندگی. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے جو ہم آج ڈسکس کریں گے وہ ہے کہ ہم اپنے مائنڈ کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں. ہاؤ ٹو کنٹرول یور مائنڈ. ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ فلاسفی نہیں، میں آپ کو ایک سٹوری بتاتی ہوں اس کے بارے میں کہ ہم اپنے مائنڈ کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں خود. تو میرے پاس ایک سٹوری ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس تھے 4 گھوڑے. ٹھیک ہے، نہایت ہی بے لگام گھوڑے، بدتمیز گھوڑے، جو کہ اس نے بادشاہ نے بہت ٹرائی کیا کہ میں ان کو کنٹرول کر سکوں یا اس کے اوپر سواری کر سکوں، یہ میرے پیٹ ہونے چاہیے. لیکن وہ بڑے ہی یعنی کہ بے لگام گھوڑے تھے، وہ اس کے کنٹرول میں نہیں تھے، اور اس نے کبھی بھی انہوں نے کبھی بھی بادشاہ کو جو ہے وہ خوشی نہیں دی. یعنی کہ وہ صرف وہ جسے کہتے ہیں خرچے کا تھان تھے اور کچھ بھی نہیں. تو بادشاہ بڑا پریشان تھا. اس نے بڑے ہی مہنگے مہنگے جو ٹرینر تھے ان کو ہائر کیا، ان سے بات کی کہ بھئی میرے پاس ایسے ایسے 4 گھوڑے ہیں لیکن وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہیں، تو میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں. تو جو مطلب اس کو کنٹرول کرے گا، جو ان کو سواری کے لائق بنائے گا، میں اسے ایک بھاری رقم جو ہے وہ رقم دوں گا. اچھا، ایسا کرتے کرتے کافی سال گزر گئے، کافی ٹائم گزر گیا. تو آخر بادشاہ کے پاس ایک ٹرینر آیا اس کے دربار میں. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. تو بادشاہ خوش ہو گیا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن اس نے کہا کہ میری کچھ شرائط ہیں، میں اپنی مرضی کے اکارڈنگ جو ہے وہ ان کو ٹرین کروں گا. تو بادشاہ کو تو اس وقت ساری شرطیں جو تھیں وہ منظور تھیں. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، کیا کیا شرطیں ہیں تمہاری؟ اس نے کہا کہ مجھے کم از کم 1 سال کا ٹائم چاہیے ان کو ٹرین کرنے کے لیے، اور دوسرا یہ کہ مجھے ایک بہت ہی کھلی جگہ چاہیے جہاں میں ان کے ساتھ رہ سکوں. ٹھیک ہے، بادشاہ کے لیے یہ دونوں چیزیں کرنا مشکل نہیں تھی. خیر، اس نے ایسا ہی کیا. اس نے اس کو ایک کھلی سی جگہ دی، یعنی کہ کافی ایریا دیا تو فارم ہاؤس کے طور پہ، اور 1 سال کا ٹائم بھی اس کو دیا. اچھا، وہ جو ٹرینر تھا اس نے ایسے کیا کہ صبح اٹھنا، اس نے کھانا کھانا، اور اس نے وہاں پہ جو جانور تھے یعنی کہ 4 گھوڑے تھے ان کو وہاں پہ آزاد چھوڑ دیا، کھلا چھوڑ دیا. اس نے ٹرینر نے یہ کرنا کہ اس نے ان کو پہلے ہی دن سے ہانکنا شروع نہیں کر دیا، پہلے دن سے ان کی مار دھاڑ ٹریننگ اس نے کچھ شروع نہیں کیا. اس نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ صرف چپ چاپ اپنا صبح اٹھتا تھا، اپنا کھانا کھایا، اپنی روٹین کے اکارڈنگ وہ اس ایریے کا یا اس احاطے کا جو اس کا وہ ایک باؤنڈری، جو ایک گھر، جو فارم ہاؤس جو بھی آپ سمجھیں اس کو دیا ہوا تھا، وہ اس میں بھاگنا شروع کر دیتا تھا. یعنی کہ وہ اس باؤنڈری کے ساتھ ساتھ بھاگنا شروع کر دیتا تھا، اور یہ اس کی صبح اور شام کی روٹین تھی. اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ گھوڑے جو ہیں وہ انہوں نے بھی مطلب اس کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ بھاگنا شروع کر دیا. پیچھے پیچھے یعنی کہ ان سینس کے جب تک وہ بھاگتا رہتا تھا گھوڑے بھی بھاگتے رہتے تھے، اور وہ کھاتا پیتا تھا گھوڑے بھی کھاتے پیتے رہتے تھے. یعنی کہ آزاد ماحول، مست ماحول، میٹھے چول چل رہے تھے. آخر کار ایسا ہوا کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ گھوڑوں کی جو ہے وہ اس کے ساتھ دوستی ہو گئی. جو ٹرینر تھا اس کے ساتھ گھوڑے، اس کے ساتھ اس کی فرینڈشپ ہو گئی. اور پھر اب ٹرینر جو ہے اس نے آہستہ آہستہ ایک ایک 1 بائی 1 جو ہے ان گھوڑوں کے اوپر بیٹھنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، وہ گھوڑے خوشی خوشی اس کو ایکسیپٹ کر رہے تھے کہ بھئی وہ اوپر بیٹھتا تھا تو وہ بھاگنا شروع کر دیتے تھے، یا وہ بھاگ رہا ہوتا تھا تو وہ بھی ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہوتے تھے، یا پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوتے تھے. یعنی کہ اس نے ان کو اپنے ساتھ یوز ٹو کر لیا. ٹھیک ہے، اور گھوڑے اس چیز کے یوز ٹو ہو چکے تھے. اس نے ان کو کوئی مارداڑ نہیں کی، کوئی سختی نہیں کی، کوئی کچھ بھی نہیں کیا، بالکل ایسے سمپل طریقے سے. ٹھیک ہے، اور سوچنے کے لیے، دیکھنے کے حساب سے ویسے 1 سال کا ٹائم کافی ٹائم ہے، اٹس ویری لانگ ٹائم. لیکن اس کا جو ہمیں اس سٹوری کے اینڈ پہ جو لیسن ملنے والا ہے اگر آپ وہ سنیں گے تو پھر میرے خیال سے یہ ٹائم شارٹ ہے ہمیں خود کو جو ہے وہ ایک اتنی اچھی زندگی دینے کے لیے. ابھی آپ آگے دیکھیے کہ سٹوری کے اینڈ میں کیا ہے. خیر، ایسے وقت گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ جو گھوڑے تھے وہ انہوں نے ٹرینر کے ساتھ فرینڈشپ کرنا شروع کر دی. ٹھیک ہے، ٹائم گزرتا چلا گیا. وہ اپنی روٹین کے مطابق صبح اٹھتا تھا، مطلب کھانا کھایا، گھوڑوں نے چارہ وغیرہ کھایا، وہ تو چلتے پھرتے چرتے رہتے تھے اسی طرح، اور اس نے وہ اپنا بھاگنا دوڑنا جو ہے وہ جاری رکھا.
لیکن اچھا پھر خیر بادشاہ سلامت جو ہے نا انہوں نے ایک دن اس کو اپنے دربار میں بلایا اور اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی اب تو مطلب ٹائم بھی کمپلیٹ ہو گیا، آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا، تو بتاؤ کہ اب کیا کہانی ہے تمہارے پاس، یعنی بتانے کے لیے کیا گھوڑے کوئی ایک آدھا ٹرین ہوا ہے؟ یعنی میں ایکسائٹیڈ ہوں کہ میں اپنے گھوڑوں کو جو میرے پیٹ ہیں مجھے یہ اچھے لگتے ہیں اور میں ان کی سواری کر لوں یا یہ اس لائق بن چکے ہیں، تیار ہو چکے ہیں۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ میرے ساتھ وہاں چلیں جہاں پہ وہ اپنے گھوڑوں کے ساتھ رہ رہا تھا، ان 4 گھوڑوں کے ساتھ جہاں پہ رہ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ وہاں چلیں تو پھر میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں۔ خیر وہ اس کے ساتھ وہاں تک گیا، بادشاہ سلامت گئے تو اس نے ایک ایک کر کے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے ان کو بتایا، ان کو دکھایا کہ دیکھیں بہت ایزیلی مطلب یہ مجھے ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور میں جو ہے وہ ان کے ساتھ بھاگ رہا ہوں، ان کے اوپر سواری بھی کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، یعنی یہ میرے دوست بن چکے ہیں۔ تو تو بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ آپ نے اتنا مشکل کام جو کہ آج تک کوئی ٹرینر کر نہیں پایا یہ آپ نے کیسے کر لیا؟ تو اس نے اس کو بتایا کہ میں نے ان کے ساتھ کوئی سختی نہیں کی، میں نے ان کو کسی طرح کی کوئی اذیت نہیں دی، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے بالکل ان کے ساتھ فرینڈشپ بالکل پیار والا ماحول دیا اور یہ بالکل میرے رنگ میں رنگ چکے ہیں، یعنی کہ یہ میرے ہو چکے ہیں۔ اس میں کہانی میں یہ کہیں نہیں ہے کہ وہ بادشاہ کے ہو گئے تھے گھوڑے، نہیں وہ بادشاہ کے نہیں ہوئے، وہ اس ٹرینر کے ہوئے۔ وہ ٹرینر بھی بادشاہ کو یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ ان کو پیار سے ڈیل کرتے، اگر آپ ان کو ایک طریقے سے یعنی ڈیل کرتے تو یہ آپ کے کنٹرول میں ہو سکتے تھے۔ خیر پھر آگے آگے میں بتاتی ہوں آپ کو کیا ہوا۔ پھر یہ ہوا کہ بادشاہ سلامت کو جی بڑی خوشی ہوئی، انہوں نے اس ٹرینر کو پرماننٹلی جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیا کہ اب یعنی کہ تم ہی ان کی جو ہے وہ کیئر کرو گے۔ تو آہستہ آہستہ پھر بادشاہ نے بھی اس انسان کو یعنی کہ اس ٹرینر کو جو ہے وہ اس کے اکارڈنگ ان گھوڑوں کے ساتھ فرینڈشپ کی اور پھر اس طرح انہوں نے وہ جو گھوڑے تھے وہ بادشاہ کے کنٹرول میں بھی آ گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان میں جو ہے یہ 4 گھوڑے ہوتے ہیں۔ ایک گھوڑا ہوتا ہے سب سے پہلے غصے کا، دوسرا ہے پریشانی کا، غرور کا، لالچ کا، ٹھیک ہے؟ یہ چاروں گھوڑے ہر انسان میں موجود ہیں، لیکن جو ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر کنٹرول کر لیتے ہیں، کچھ لوگوں کے اوپر یہ چاروں گھوڑے کنٹرول کر لیتے ہیں، یعنی انہیں ذلیل و خوار کروا کے رکھ دیتے ہیں زندگی میں۔ تو آپ بھی ایسے ہی کیجئے، آپ کے اندر اگر کوئی ایسا بے لگام گھوڑا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو پولائٹلی ڈیل کیجئے، یا آپ کے آس پاس اگر کوئی ہے تو۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں، ویل اینڈ گڈ، آپ کر سکتے ہیں، یہ خود اعتمادی ہے، یہ آپ میں ہونا چاہیے، کانفیڈنس ہے آپ کو، یہ آپ ہی کر سکتے ہیں، ان چاروں گھوڑوں کو کنٹرول صرف آپ ہی کر سکتے ہیں، کوئی تیسرا انسان آپ کو کر کے نہیں دے گا۔ تو بات یہ ہے کل ملا کے جو حلوہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان چاروں گھوڑوں کو خود اپنی بہاف پہ جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے۔ آپ خود کو خود بتائیں کہ یہ چیزیں، یہ جو 4 چیزیں میرے اندر ہیں یہ مجھے سپوائل کر رہی ہیں۔ غصہ جو ہے وہ دوسروں سے زیادہ ہماری ذات کو ڈسٹروائے کر رہا ہوتا ہے۔ لالچ اگر ہمارے اندر یہ والا گھوڑا ہے تو یہ ہمیں تکلیف دے رہا ہے، ہمیں پریشان کر رہا ہے۔ یعنی لالچ جو ہے کئی چیزوں پہ ٹھیک ہے، کئی چیزوں پہ اچھا بھی ہے، یہ آپ نے خود فوکس کرنا ہے کہ اگر غصہ آپ کو کسی غلط بات پہ آ رہا ہے، یعنی کہ کچھ باتوں پہ غصہ آنا بھی چاہیے لیکن جن کو بے تکا غصہ آتا ہے وہ ایک غلط چیز ہے، کہ کوئی آپ سے ٹھیک بات بھی کر رہا ہے تو آپ ہائپر ہو رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کے مزاج کے خلاف ہے، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بنا لیا ہے، آپ کا دماغ آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنے دماغ کو خود بتانا ہے کہ ہاں یہ چیز ٹھیک ہے، میرا اس پہ غصہ کرنا نہیں بنتا، دین یو کین کنٹرول یور سیلف۔ اس کے بعد اگر آپ خود کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ پریشانی جو ہے، اگر میں انسان ہوں، اس دنیا میں آیا ہوں تو یہ سکون کی جگہ ہی نہیں ہے، تو پھر مجھے یہاں پہ سکون کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ پریشانیاں آئیں گی، بار بار آئیں گی، تو اگر میں ہر پریشانی کو لے کے اسی طرح اوور تھنک کرتا رہوں گا یا کرتی رہوں گی تو پھر میں تو مطلب ختم، فنش، یعنی ڈپریشن، انزائٹی اور اس کے بعد ڈیتھ، بس یہی کچھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آپ نے خود کو خود بتانا ہے۔ تو کچھ چیزوں پہ پریشانی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ بھئی میں اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا ہوں، یا میں نماز نہیں پڑھ پا رہا ہوں، میں قرآن پاک نہیں پڑھ پا رہا ہوں، اس پہ آپ پریشان ہوں، یہ آپ کے لیے اچھا ہے۔ اسی طرح ہم اپنے آپ پہ خود کنٹرول کر سکتے ہیں، خود فوکس کر سکتے ہیں۔ تو
تو بس یہ تھی ہماری آج کی اسٹوری. آپ کو ہمارا ولاگ پسند آیا ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے.